السلام علیکم ناظرین۔ نمبر 1، بار بار سردی لگنا تھائرائیڈ سست ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 2، چھوٹا سا زخم اگر دیر سے بھرے تو امیون سسٹم کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 3، بھوک نہ لگنا ہمیشہ معدہ خراب ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ذہنی تناؤ بھی غذا سے دور کر دیتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہننے سے نظر اور دماغ کمزور ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے۔ صبح اٹھ کر بادام کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو اسے معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ دل کی وارننگ ہے آپ کے لیے۔ گردن میں کھچاؤ ہو تو یہ سٹریس ہارمون بڑھنے کا اشارہ ہے۔ اگر پیٹ میں بائیں طرف چبھن ہو تو یہ آنتوں میں سوزش کا اشارہ ہے۔ تازہ ادرک کا ایک ٹکڑا کھانے کے بعد چبانے سے بد ہضمی، قے اور دیگر درد میں مفید ہے۔ ادرک کی چائے کولیسٹرول گھٹاتی ہے، موٹاپا کم کرنے کے لیے مفید ہے۔ جن عورتوں کو دودھ کی کمی ہو تو وہ زیرے کا پانی پئیں، دودھ کی کمی دور ہو جائے گی۔ سر پر پیاز کا رس لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہوتی ہے۔ کھجور کا جوس بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ کپ کپانا شروع ہو جائیں تو یہ اعصابی کمزوری ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا خون کی رفتار کم ہونے کی علامت ہے۔ گرم مشروبات پئیں، فائدہ ہوگا۔ کسی کے ہونٹ پھٹنا شروع ہو جائیں تو یہ صرف سردی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ جسم میں زنک کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ عورتیں بڑھتی عمر میں بھی طاقتور کیوں ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں جوانی میں ہی ہڈیوں میں درد اور کمزوری کی شکایت کرتی ہیں؟ اس کی اصل وجہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جسم میں کیلشیم اور آئرن کا زیادہ اور کم ہونا اس کی اصل وجہ ہے۔ ماہواری سے پہلے جسم کو میٹھے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی اس کمزوری کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کا حل روزانہ دھوپ، دہی، دودھ، پھل اور سبزیاں ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سردیوں میں کھائی جائیں تو فائدہ دیتی ہیں۔ سردیوں میں باجرے کی روٹی کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے خشخاش کا دودھ پینے سے طاقت ملتی ہے۔ سردیوں میں چنے اور لوبیا کا سالن کھایا کریں، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ سردیوں میں تھوڑا سا گڑ کھانے سے سردی بھی نہیں لگتی اور کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا۔ کھیرا جسمانی گرمی کو دور کرتا ہے اور بلغم کو ختم کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں آئرن کی کمی ہے انہیں پالک کھانی چاہیے۔ مچھلی کھانے والے لوگ دل کی بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ زیادہ نمک نہ کھائیں ورنہ دل کمزور ہو جائے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ نہار منہ کشمش بیج کے ساتھ کھانے سے سینکڑوں بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ موٹاپا کے شکار افراد
اگر روزانہ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات کھائیں تو ان کا موٹاپا کسی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، جبکہ برائی کرنے کے بعد بھی لکھی جاتی ہے۔ نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر ہدیے کے طور پر لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ ایک صحابی نے وہ چادر مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دے دی۔ اس صحابی نے کہا، میں نے برکت کے لیے مانگی تھی تاکہ یہی میرا کفن بنے۔ بدن کی خوبصورتی کے لیے روزانہ انجیر کھائیں۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ سونے سے پہلے دودھ میں دیسی گھی ملا کر پینے سے جسم کا تناؤ ختم ہو جاتا ہے اور یہ قبض بھی نہیں ہونے دیتا۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہے، جوانی اور عزت۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم میں شفا ہے، صدقے میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے اور سفر کرنے میں شفا ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔